وجعل منهم القردة والخنازير، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دی۔ ایک مچھلی کے شکار پر نکونو قردة خاسئین، ایک رات انسان سویا پورا شہر مانسیرا جیسا، اور صبح اٹھے تو سب بندر بدریا، سب بندر بنڑیا۔ ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع افقار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ ذالک اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا سچا اللہ۔ الگ ہو جاؤ، اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا، آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا، سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہمارے پاس، تھوڑا سا ٹریک پہ آئے، اس کی تو ایک موج ہی کافی، 71% تو سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت ہے چڑھ جاؤ، اور ہمالیہ تک چڑھ جاؤں، اس لیے کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر سمندر کو ہزارہ آنے میں کچھ وقت لگے گا، یہ زمین کہتی وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، جب زمین پر گناہ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، شراب چلتی ہے، نشہ چلتا ہے، قتل چلتا ہے، جھوٹ چلتا ہے، سود چلتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی چلتی ہے، رزق حرام چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں، تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے ان کو میں یہیں نگل جاؤں۔ قارون کو نہیں نگلا تھا اس سے، کہ میں سب کو نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن، اوپر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ان تعاجلہ وتہلکہ، یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ بدبخت تیرا کھاتے ہیں، تیری آنکھیں ہیں دی ہوئی، تیرے کان دیے ہوئے، تیری زبان، تیرا جسم، روح، طاقت، سب کچھ، اور تیرے خلاف چل رہے ہیں، اجازت دیں ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اچھا، زمین ہماری خادم، پانی ہمارا خادم، فرشتے ہماری خدمت کے لیے، تو جو ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہمارے ملازم، وہ اتنے غصے میں ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ اجازت دے ان کا نشان مٹا دیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ سَبِيلًا بَصِيرًا، میں نے بے شمار قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، شکر کرو اور اپنے نبی پہ درود پڑھو جس کی برکت سے تمہیں میں نے بچایا ہوا ہے، ورنہ میری تمہاری کیا رشتہ داری، بندر بنا دی، خنزیر بنا دی، پتھر بنا دی، تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ بیچ میں میرے حبیب کی دعائیں ہیں اور آنسو ہیں جس سے مجھے حیا ہے، تو میں تمہیں انسان ہی چھوڑتا ہوں، ورنہ شاید پوری دنیا میں جانور ہی ہوتے، انسان کو بتائی کوئی نہ۔ تو جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے تو اسے ہونا چاہیے، پکڑ لو، دبو کو، نکل جاؤ، سر اڑا دو۔ وہ کہتا ہے تعودی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مٹا دو۔ ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے فمنی و الی عبدی، پر میں جانوں میرا بندہ جانے، تسی کیوں بچا رہے ہو؟ ایسا رب بھی کبھی دیکھا ہے؟ دنیا کے سارے محکموں میں بڑے افسر کی 3-4 دفعہ کر دو نافرمانی، تو 4تھی دفعہ پیپر آ جائے گا، تشریف لے جائیں۔ اور وہ کیسا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ کیسا ہے؟ اللہ، اس کا نام کیا ہے؟ بولو۔ اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ خدا انسانوں نے نام رکھا ہے۔ میں کتنے سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کا نام خدا نہیں ہے۔ خدا تو ایک ایرانی نے رکھا ہے یا فارسی نے رکھا ہے۔ خدا 2 لفظوں سے ہے، خود آ، اس کو کر دیا خدا، جسے کسی نے نہ بنایا۔ اور اللہ وہ کون ہے؟ طاعت اللہ، تو کہتا ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ پہلی سے کر، دوسری کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، لا تأخذہ سنہ
اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی پھر۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ یہ یہود جو تھے نا شروع سے ہی کوئی بڑے بے وقوف تھے دین کے بارے۔ فرعون کو ڈوبتے دیکھ، اتنا بڑا لشکر سمندر میں ڈوب گیا اور یہ اسی راستے سے پار ہو گئے، اور پھر کہنے لگے نہیں فرعون کی لاش دکھا پھر مانیں گے۔ تو پانی نے اچھال کے فرعون کی لاش باہر نکالا۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک بت کی پوجا ہو رہی تھی قوم، تو وہ کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا ایسا لے کے رو۔ پتھر ابھی اللہ کی قدرت دیکھ کر ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ایک ایسا خدا لے کر تو وہ عقل سے پیدا بھی ہوتے ہیں۔ کیسا ہے تیرا رب سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ 2 پیالے پانی سے بھر کے لے کے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سنبھال کے رکھنا، گرنے نہ پائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی میں انتہائی طاقت ہوتی، کھڑے ہوئے آہستہ آہستہ، ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آنے لگی، جھٹکے آنے لگے۔ ایک بڑا جھٹکا آیا نیند کا اور پہلے گر کے ٹوٹ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب کی سو جائے یہ زمین و آسمان نے ایسے ہی ریزہ ریزہ ہو، لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، کھانے سے پاک، یطعم ولا یطعم، موت سے پاک، یحیی و یمیت ولا یموت، حی لا یموت، یمیت الفلاة ولا یموت، یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقی، پلاتا ہے پیتا نہیں، ینوم ولا ینام، سلاتا ہے سوتا نہیں، مٹی مٹی کر دیتا ہے، خود ہر عیب سے پاک ہے، ساری دنیا کا پر اس کی نظر ہے۔ دیکھو مجھے یہ سارے بچے نظر نہیں آ رہے، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، پھر مجھے کلب کے پیچھے بچے نظر نہیں آ رہے۔ میرے رب کی نظر پہ ایسی ہے، تم بڑے مزے سے کنڈی لٹا کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہے، پھر تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہے، پر اللہ کہہ رہا ہے یہ جو پہاڑ ہیں تمہارے کھلے پہاڑ، ان پہاڑوں کا یا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، ان کالے پہاڑوں پر درختوں کی گھنی چھاؤں ہے، اور ایک پتھر پر ایک کالی چیونٹی سفر کر رہی ہے، اوپر رات کا اندھیرا ہے، پھر درختوں کا اندھیرا ہے، پھر پتھر کے سیاہ ہونے کا اندھیرا ہے، چیونٹی خود کالی ہوتی ہے، پھر اس کا اندھیرا ہے، اور ایک چیونٹی نہیں ہے، ایسی ٹریلین 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 چیونٹیاں حرکت کر رہی ہیں۔ تو تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرے رب کا یہ دعویٰ ہے اس چیونٹی کی حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پہ لکیر بنے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا۔ تو پاگل تجھے نہیں دیکھے گا، چانسٹا سوٹا لگاتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھے گا، تم سے غافل ہے۔ جو چیونٹی کی ٹانگوں کی لکیر کو عرصوں پر بیٹھ کر دیکھے، چوری کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، زنا کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، ڈاکہ ڈالنے والے کو نہیں دیکھے گا، رشوت لینے والے کو نہیں دیکھے گا، یہ تو اس کی وربک الغفور الرحمہ۔ ارے میں کیا کروں، اللہ کہتا ہے میرا نام غفور ہے اور رحیم ہے، اس لیے میں تمہیں پکڑتا نہیں ہوں کہ میں کہتا ہوں اچھا چھوڑ 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 چھوڑ۔ لہو ما فی السماوات، اللہ کون ہے؟ آسمانوں کا مالک، وما فی الارض، اللہ کون ہے؟ زمینوں کا مالک۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کون ہے جس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا؟ اللہ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ماضی، حال، فیوچر ابھی آئے نہیں، کل ابھی آئے نہیں، مجھے پتہ ہے کل کیا ہو، مجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتہ، اگلے لمحے کا نہیں پتہ۔ میرے بیٹے نے نوکرانی سے کہا میرا کھانا رکھو، نوکرانی کھانا رکھنے جا رہی کمرے میں، دوسرے سے کہتا ہے کہ دودھ ٹھنڈا کر کے رکھو، وہ دودھ ٹھنڈا کرے جا رہی ہے کمرے میں۔ اور میں نے اس کے لیے گاؤں میں ایک بڑا بنایا ہوا تھا جم کا، اسے بہت شوق تھا، 120 کلو کے ریپ لگا ہے، 120 کلو کے ریپ لگا ہے، اور 10 ریپ لگا کے نیچے رکھا اور ساتھ ہی خود بھی نیچے رکھا، کھانا بھی رہ گیا، دودھ بھی رہ گیا، ہم پیٹ سے رہ گئے، ہم روتے رہ گئے، اور موت اسے اٹھا کے لے گئی۔ اگلے لمحے کا نہیں پتہ کیا ہوگا، اور تیرا رب کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم، کیا مطلب جو ہوگا تیرا رب دیکھ رہا ہے، وما خلفہم، آپ پچھلے لمحہ نہیں یاد کر سکتی ہے میں نے کیا کیا تھا،
پتہ نہیں کیا کہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا. اور میرا رب کہتا ہے آدم کی پیدائش سے بھی پہلے جب کائنات اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء. تمہیں یاد نہیں ہے کہ زمین آسمان کچھ نہیں تھا، ہم نے دھماکہ کیا اور کائنات کو پیدا کیا. اس دن سے لے کر آج تک جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے. میرے گناہ نہیں دیکھے بھائی، میری نافرمانیاں نہیں دیکھے گا. اس کی مہلت کا مطلب یہ تھا نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا، اس کی مہلت مطلب یہ تھا نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دی. ایک مچھلی کے شکار بننا پورو قِرَدَةً خَاسِنَ. ایک رات انسان سویا پورا شہر مانسیرا جیسا، اور صبح اٹھے تو سب بندر بدریا، سب بندر بنڑیا. اللہ ہم سے کہتا ہے جو تم جانتے ہو وہ تمہارے اندازے ہیں. ان تتبعون الا الظن. تمہارا علم اندازوں کا علم ہے. 10 سال بعد پوری سائنس کا علم تبدیل ہو جاتا ہے. ابھی قرآن بھی بدلا ہے تو اس کا ایک نقطہ بھی بدلا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ الْفَصْلُ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. تم تو سارا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہو تو تمہیں انسانیت آئے گی کہاں سے؟ باٹنی پڑھ کے، فزیالوجی پڑھ کے، ہائیجین پڑھ کے، ایناٹومی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا. انسان صرف قرآن بناتا ہے. وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں رکھا ہے اور کب پڑھا تھا. اگر پڑھ بھی لو تو اتنی کوشش نہیں کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے. اور میرے بچوں قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا. صرف یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہے. یا ایھا الذین کفروا کفار سے بات ہے. یا ایھا الذین ھادوا یہودیوں سے بات ہے. یا اہل الکتاب عیسائی یہودیوں سے بات ہے. اور ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا. اللہ نے اس امت کو اتنی بڑی عزت دی ہے، کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا اے ایمان والو. ہمیں کہہ رہا ہے آپ کو ان بچیوں کو عورتوں کو دیا اے ایمان والو. 89 دفعہ قرآن کھول کے یہ 89 دفعہ جو اللہ نے کہا ہے تو سر میرے اور آپ کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں وہ تو پڑھ لو، وہ تو پڑھ. یہ تو سر وہ روٹی کمانے کا اس کا علم ہے، یہ انسان بنانے کا علم نہیں ہے بیٹا، یہ روٹی کمانے کا علم. اس لیے اللہ نے کہا ان تتبعون الا الظن. یہ تمہارے گمان اندازے ہیں، کوئی حقیقت تو ہے نہیں. لفظ جب چاہے تبدیل کر لیں. جب جائز ادیب کر بند عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. ہزاروں سال کی تاریخ بتا رہی، اور اللہ کی نیک بندی مریم کمرے میں ہے، جوان بچی ہے، 15-16 سال کی عمر ہے، ایک دم فرشتہ ظاہر ہوتا ہے. فتمثل لها بشرا سویا. ایک فرشتہ حسین شکل میں. مریم کہتی ہے اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں پناہ چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک. مریم ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، فرشتہ ہوں. وہ کہتی ہے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کل احب لکی غلاما زکیا. تمہیں بیٹا ہونے والا ہے، میں اس لیے آیا ہوں. حالت انا یکون لی غلام. کیا پاگل کی بات کر رہا ہے؟ کبھی مجھے بھی بیٹا ہو سکتا ہے. بیٹا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک شادی ہے تو لم یمسسنی بشر، میری شادی تو ہوئی نہیں، اور دوسرا زنا ہے ولم اکو بغیا، اور میں ایسی ناپاک عورت لڑکی رہی ہوں کہ میں گناہ کر کے میرا حمل ہو. تو یہ کیسے ہوگا؟ قال ربک وهو علی عین وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. مریم تیرے رب کا فیصلہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. ذَلِكَ اللَّهُ وَرَبُّكُمُ الْحَقُّ. اور بیٹو یہ ہے تمہارا اللہ، تو اس کو پہچانو اور اس کو پڑھو، اس کو جانو. آپ کے مولانا صاحب نے کیا خوبصورت قرآن کے حصے سے اللہ کا تعارف نمایا ہے. کیا خوبصورت اللہ کی صفات. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الستار العلیم القابض القابض الخافض الرافع الباسط القابض الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحق
العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب الجليل الكريم اللطيف المجيب الواسع الباعث الشهيد الخطأ الوديع القوي الحميد المصيب المبدع المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامد الغني الغني المانع الطاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله لا يقول الله وملكه سچا اللہ. کبھی بیٹھ کے سوچنا ہے اپنے رب کو. میں رات کو سویا ہوا سردیوں کی رات فون کھلا رہ گیا کہ کوئی 1 بجے رنگ بجے تو میں اتنا ڈرا کہ آج کے 1 بجے جو رنگ آ رہی ہے تو یہ خیر کی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی سانیہ ہو گیا ہے. تو میں نے بڑے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا. میں نے کہا جی اب سننا غوث. اے مولوی صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی. اے جی ٹیلر ہے تو دعا پڑھ سکنا ہے کہ نہیں؟ میں بس فٹے منہ تیرا لو دا پٹھا ٹائم کا ویک کی ہے کہ تو مسئلہ کیا پوچھا ہے کہ ٹیلر تک دعا پڑھ سکتے ہیں کہ تو موبائل جو نا ہماری میموری کو پر کر دیا ہے گندگی سے. ہمارا جو یہ اندر ایک ہے سکرین لگی ہوئی ہے وہ ساری بھر گئی ہے, تو اس میں اللہ آتا ہی نہیں ہے کہیں. تو میرا حق کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہی, اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو. ان کان عبدی فمثلی والی عبدی, میں نے پیدا کیا ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے. تو پھر وہ یہ فرشتے آسمان زمین کہتے ہیں کہ اللہ تو دیر تو سے یہ مانسیرہ میں کیا ہو رہا ہے, چلو تم ناراض ہو. ملتان میں کیا ہو رہا ہے, میرا ضلع ملتان ہے, ملتان میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں بلوچستان میں سرحد میں کیا ہو رہا ہے, کے میں کیا ہو رہا ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے, میرا اللہ کہتا ہے, وہ کہتے تو پکڑتا کیا ہوں, تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں. ان عطانی لے یار قبل تو ہو, جوانی میں توبہ کرے گا قبول کروں گا. ان عطانی نماز قبل تو, بڑھاپے میں توبہ کرے گا قبول کروں گا. من اعظم منی جودا وکرما, مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے. تو بچوں پہلا علم ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, یا اللہ تو کون ہے, تو نے مجھے کیوں پیدا کیا, تجھے کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہو رہے ہیں. ہم مرنا چاہتے ہو؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہتا نہیں میں بھی چاہتا ہوں, میں نہیں مرنا چاہتا. تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ میرا 36 سال کا جوان بیٹا ایکسرسائز کرتے ہوئے مر گیا. میں کب چاہتا تھا کہ وہ کس جوانی میں اور اتنا خوبصورت طاقتور صحت مند میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالوں گا, میں نے کب سوچا. تو یہ کس نے کیا, کہاں سے لرام کھینچی جا رہی. بدیع السماوات والارض یمسک السماوات والارض ان تزولا, زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے, روکا ہوا ہے. رفع السماوات, آسمان کھڑے کیے. یہ تمہاری جو مسجد کا حال کتنے اسکوائر فٹ ہے, کتنے کا مولوی صاحب؟ تھوڑا سا یہ 8 کنال. اور پلر گنو کتنے لگی ہوئے ہیں, صرف توجہ دے رہا ہوں. 8 کنال ہے اور پلر گن لو, پھر ان میں لوہا دیکھ لو. اور میرا رب کہتا رفع السماوات, تیرا رب نے آسمان وہ نہیں کیا بغیر عمد ترونہا, کوئی پلر کوئی ستون. اچھا جب چھت بڑی ہو اور نیچے پلر نہ ہو تو پھٹ جاتی یا ایسے نیچے ہو جاتی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے فارجع البصر هل ترى من فطور, ذرا اور میرے آسمان کو دیکھے, کوئی پھٹن کوئی جھول ہے نہیں. ثم ارجع البصر, اب 1 دفعہ نہیں, 1000 دفعہ نہیں, کروڑ دفعہ دیکھو. کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, نظریں تھک جائیں گی تو میرے آسمان کی چھت میں کوئی شگاف نہیں دکھا سکتا. ایک دن اس اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے. یہاں تو حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور یزید جیسے تخت پہ بیٹھ گئے, شمر جیسوں نے جھنڈے لہرائے,
اور اہل بیت کی لاشوں کے ٹکڑے ہوئے. یہ دنیا ہے، یہ ایسے ہی چلے گا. ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا، شرابی بھی آئے گا، شربت والا بھی آئے گا، ثانی بھی آئے گا، پاک باز بھی آئے گا، ناچنے والی بھی ہوں گی، پردہ دار بھی ہوں گی، جانب دار بھی ہوں گے، رشوت خور بھی ہوں گے، اور ظالم بھی ہوں گے، اور مظلوم بھی ہوں گے، اور کفر بھی ہوگا، اور اسلام بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا، اور اجالا بھی ہوگا، اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے. اور اس کے پیچھے میرا رب کہہ رہا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. تیرا رب تو ایک مسٹرڈ جس کو رائی کہتے ہیں، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے. تیرا رب تو دانے کو دیکھ رہا ہے جو تمہیں نہیں دیکھے گا کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کیا سوچ رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کدھر جاتا ہے، لیکن یہاں وہ دیکھ رہا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں وہ سب دیکھ رہا ہے. پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کو توڑے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا الشمس كورت، کہ سورج بے نور ہوگا. واذا النجوم انكدرت، کہ ستارے گر کے مان پڑ جائیں گے. واذا الجبال سيرت، یہ سب پہاڑ ریت بن کے فكانت هواء منبثا، ریت بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا. واذا الكواكب انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے. واذا القبور بعثرت، جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا. آج میں میرا اللہ کرے گا وجعل ربک والملک صفا صفا. ہائے اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم بھی آ گئی. وأزلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آ گئی. ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آ گیا، ترازو بھی آ گیا. فلا تظلم نفس شیئا، آج ظلم نہیں ہوگا. ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین. ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا کیا ہے تول دو، برا کیا ہے تول. یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کی تہ میں کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے، صحراؤں کے پیچھے کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے. ہر وقت اقرب الیہ من حبل الورید، اس شاہرگ سے زیادہ قریب ہے. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 بچے کنڈی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مستی کر رہے ہیں، یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا عورتیں ہیں یا مرد ہیں. سامنے کون بیٹھے ہوئے سے تمہاری مثال دے رہا ہوں کہ وہ کنڈی لگا کے مستی کر رہے ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں تمہارے ساتھ. انہوں نے پردے بھی لگا لیے، کنڈی بھی لگائے، تو نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں مجھے پر. اللہ کا میں تو ہوں. الا هو رابعهم ولا خمسۃ، 5 ہو جاؤ. الا هو سادسهم، چھٹا میں تو ہوں. ولا ادنی من ذلک، 5 کے 4 ہو جاؤ، 4 کے 3 ہو جاؤ، 3 کے 2 ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ. ولا ناصر، زیادہ ہو جاؤ. الا هو معن، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. شراب کون پی رہا ہے، دودھ کون پی رہا، میں دیکھ رہا ہوں. نماز کس نے چھوڑی ہے اور کس نے سجدہ کیا، میں دیکھ رہا ہوں. پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے نافرمانو آج الگ ہو. یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ. اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے. اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا. آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا. ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے. بدماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے. اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. کلا، اس دن مجھے کیا گیا یار، اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، اے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا کو. اور اللہ فرمایا کہ کلا لا تزر وازرۃ وزر اخرى. نہیں بچو، یہ دنیا میں ہو سکتا تھا، آج تو ہم نے برائی کا بوجھ خود اٹھائے، خود اٹھائے. میرے عزیزو، اللہ کو بھولو، اللہ کو پہچانو، وہ کیا چاہتا ہے اس کی مرضی پوری کرو. پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک حدیث سنا، عبدی انت تريد وانا اريد ولا يموت الا ما تريد. اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے. ایک سودا کرو، چھوٹا سا کیا ہے؟
ان سلمت لی فیما ارید، یہ ہزارہ میں، مانسیرہ میں، ملتان میں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ کتنے کو زندگی؟ میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، تھوڑے ہوں گے جیسے اوپر ہے، 15 سال اس میں سے نکال دو تو بلوغت کے بعد ہی حلال حرام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 55 سال۔ اگر 70 سال عمر ہے تو اللہ کہتا ہے یہ 55 سال تو یوں گزر جاتے ہیں کہ یہ وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کھانا ٹھیک، یہ نہیں پینا ٹھیک، یہ نہیں کرنا ٹھیک، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی۔ اسی سے تو یہ بن گئے وائس چانسلر۔ اگر یہ اگر ٹکر کر دے تو فیصلے سے پہلے ہی ڈٹائر ٹور ہو کے گھر بیٹھے تمہیں، تو ہر بادشاہ چاہتا ہے رعایا میری مانے، تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی؟ سارے بادشاہ مر گئے، لیکن خبر ہیں اب کی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان، دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا، آج اس کی قبر کا نشان۔ ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے، برا تھا نہیں ڈھونڈ سکے، یہ تو ایسی بے نشاں کر دیتی۔ 2 کروڑ انسان اس نے ذبح کرا، اور سب سے زیادہ 2 کروڑ سارے مسلمان ہی تھے تقریباً۔ صرف چائنا پہ جب حملہ کیا تو وہاں جو قتل و غارت ہوئی وہ بدھ لوگ تھے، باقی سب اس نے اسلامی ملکوں کو تباہ کیا۔ آج اس کی قبر کا کہیں نشان ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اور میں نے کوئی تمہارے اوپر پہاڑ نہیں ڈالا، توحید کو مانو، رسالت کو مانو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ بندگی کے قابل، ایک اللہ عبادت کے قابل، ایک اللہ پکارے جانے کے قابل، ایک اللہ مدد کے قابل، ایک اللہ دینے والا اور ہم سب دینے والے، ایک اللہ سننے والا اور ہم سب سنانے والے۔ مخلوق کو مسلمان نہیں پکارتا، ہمارے ہاں تو جو مر گئے ہیں ان کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں، اور جو قبر میں چلے گئے تمہاری کہاں سنیں گے؟ میرے عزیزو، یہ دنیا شارت سے زیادہ قریب ہے، جو سونے کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو کہو یا اللہ، تو 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک لبیک یا عبدی۔ ایک بت پرست تھا، پانی جی، وہ 70 برس یا صنم یا صنم یا صنم، سامنے بت پڑا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اللہ سے نکل گیا یا سمد، صنم سمد فریکوینسی ایک ہے، تو میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی۔ فرشتہ نے کہا یا اللہ بھول کے بولا ہے، تجھے جانتا ہی نہیں کہ 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی میرا بندہ مجھے بھی پکار، آج چاہے تو اس نے بھول کے پکار میں جواب۔ اور ایسے اللہ سے تم دوستی توڑ کے کبھی ستر کی زندگی جی سکتے؟ یہ دکھوں بڑا جہان ہے اللہ کو جو حسین نیزے کا سر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ، اور ابن زیاد جب قتل ہوا اور اس کی کھوپڑی کو سر کو لا کے رکھا گیا مختار کے سامنے، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور چاہت 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 کی آواز ہے، سارے پیچھے ہٹ گئے، اتنا سا سانپ وہ آیا، اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، اور پھر ایک طرف جا کے غائب ہو گیا۔ حسین نیزے پہ مسکرا رہے ہیں اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آگے تو اس کے خبیث کے ساتھ قبر میں کیا ہو؟ پھر آواز ہے جا جا، وہ آیا وہ آیا وہ آیا، تو وہی سانپ دوبارہ اس کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تو اللہ نے دکھایا کہ خبیث کا دنیا میں یہ کر رہا ہوں، آگے کیا ہو؟ یزید نے جب مدینے پہ حملہ کرایا تو اس کا لشکر کا سردار تھا مسلم بن عقبہ مرری قبیلہ قطر میں بہت آباد ہے آج بھی۔ تو اس کے بعد وہاں قتل و غارت کر کے مکہ حملہ کرنے جا رہا تھا، تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں ابھی آ رہے آئیے، اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کے وہ مر گیا، بڈھا تھا خبیث، تو لشکر نے دفن کیا اور ایک اور سردار کو امیر بنا کے مکے پہ حملہ کرنے چل پڑے۔ تو مدینے والوں نے کہا کہ اس بدبخت نے ہماری عزتیں ڈوبی، ہماری بچیوں کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا، چلو اس کی قبر کھودو اور اس کو سولی پہ رکھا۔ تو سارا مدینہ غصے سے کڑا ہوا، اس کی قبر پہ پہنچا، جب قبر کی مٹی ہٹائی تو وہ لب سے لے کر نیچے تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور مسلم بن عقبہ کی لاش ان انگاروں میں ایسے لوہے کی راڈ کی طرح سرخ پڑی ہوئی تھی۔
جب لوہا سرخ ہو کے پگھلنے کے قریب ہوتا ہے اس طرح اس کی لاش کی حالت تھی. تو لوگوں نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا، بس ہمیں ضرورت کوئی نہیں، اس خبیث پر دوبارہ مٹی ڈال دی. اللہ غافل نہیں ہے بچوں، امتحان ہے. امتحان میں رزلٹ تو نہیں نکلتا، رزلٹ تو کچھ دنوں کے بعد آتا ہے. ہمارا رزلٹ موت کے بعد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس یہ چند سال میری نام ہے، جو کہوں چپ کر کے کرتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ کفی کبھی ہوگی، جو چاہوں گے کروں گا. سب سے بڑی چاہت ہے محکمہ آئے. بوڑھے سے بوڑھے بھی نہیں کہتے دعا کرو خاتمہ ایمان پر، کیا کہتے دعا کرو اللہ زندگی دے سے. فطرت یہ نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات. تو میرا اللہ کہتا ہے نہیں، جلدی آگے ہے. ان لمن تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی. کہاں ہوگی وہ آگے بتاتے ہیں. پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ آئے. اور اللہ بیماری کے بغیر بھی، میرا بچہ تو بغیر بیماری کے چلے جائے. تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تهرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ آئے. تو اعلان ہوگا ان لکم من تصدوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے. 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا ہوں، نہیں رک رہا. تو کیا کر، اللہ کی تقدیر بے وقت راضی ہونا پڑتا. امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب وہ مسیحی نہ چاہے تو نیچے والا کہہ کر درد منت کشے دوا نہ ہوا، نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا. پھر چوتھا اعلان ہوگا زندگی مل گئی لا تموتوا، جوانی مل گئی لا تحرموا، صحت مل گئی لا تسقموا. اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو کس کام. تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبرسوا ابدا، اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں، بادشاہت کرو، کبھی سوال نہیں آئے گا. یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے. اس کے لیے مرنا پڑتا ہے اور یہاں اس کی مان پہ چلنا پڑتا ہے. جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے. چند دن کی بات ہے. جتنا اللہ سے دور ہو گئے اتنا بے قراری بڑھتی جائے، جتنا اللہ سے دور ہو گئے اتنا بے چینی بڑھتی جائے. میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں. میں تو میرا بیک گراؤنڈ تو مولوی خاندان نہیں ہے، بڑا ذمہ دار خاندان ہے، وہ جاگیردار خاندان ہے. میں تو اس خاندان کا بچہ. تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر دیا. پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا. پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں. تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا. تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی. تو اس وقت اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا. تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی تھی. پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، جتنا فیم اس نے دیکھا ہے شو بزی کسی نے نہیں دیکھا. ایسا خوبصورت، ایسا قوت، ایسا حسین، ایسی سروری آواز نہیں سنی. میرا خود یہ بشر ہے. 97 میں ملاقات کی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایک لڑکا لے کر آیا کہ ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا ہے، نام سنو بات. ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب دے. میں نے پوچھا کیا؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رانائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے. جیسے اس نے اندازہ لگایا کہ یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی بڑی آسان وجہ ہے، تمہیں درد اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں. یہ گھٹا تمہاری روح میں ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے. تم سے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ. 97 2002 میں اس نے 4 مہینے لگائے.
یہیں بالاکوٹ میں اس کی تشکیل تھی، تو اس کا مجھے فون آیا. اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا. تو اس کا مجھے فون آیا، مولانا میں بالاکوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں. ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک صف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیٹا اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گئے. مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں. تو کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت. تو بیٹھیو اللہ سے سودا کر لو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے. دیکھو تم بچے بچیاں اکٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے. ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی یہ ہرگز نہیں ہے. یہ لوگ انسانیت کے نام پہ دھبکا ہے، تاپ ہے. فسوف ترى اذا انشق الغبار افرسا تحت رجلك من عمار. آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. آج تیری آنکھوں سے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں. ایک آیت یاد آ گئی، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. جنت میں 3 کیٹیگریز ہیں. جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ میڈیاکر ہے، یہ غریب ہے، یہی ہے نا. 3 کیٹیگری ہم نے بنائی. کسی وقت پیسے پر یہ بڑا آدمی، چاہے وہ کبا ہی ہوئے، بڑا کیوں پیسہ زیادہ ہے. یہ میڈیاکر ہے، کیا مطلب گزارا ہے. یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا. تو اللہ نے وہاں بھی 3 کیٹیگریز بنائی. ایک نچلے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال یشربون. ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا. وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم، آپ پہ جاؤ تو آپ پہ پاؤ، آپ پہ. اور اس میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل جیسا ہوتا ہے. شادیوں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے. تو ایک ہے بوفے والے جنتی، خود ڈالو اور پیو. یہ دیکھو یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھنا. یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے. اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے. میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، 7 آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ کری جو لگی ہوئی ہے سب سے ندنا شراب آسمان میں بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہے. میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی تری کی خوشبو مل جائے، اس کی تری خوشبو پھیل جائے گی. شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے بو آتی. ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے، وہاں سے بو آتی. تو میرا نبی ادنا درجے کی شراب. میڈیا کا یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا. اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا. کون پلائیں گے؟ خادم. کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون. جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا. ایسے حسین جیسے موتی. وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ. مخلد یعنی موت نہیں آئے گی. مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے موتی، وہ پلائیں گے. جنت کی حوریں پلائیں، بیویں پلائیں. میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت کو پلائے گی اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عرب میں بنان کہتے ہیں. کوئی بھی حیثیت ہے؟ وہ بولو حیثیت. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا پورا، باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس پورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جاتی، نظر نہیں آئے. ابن عباس فرماتا کہ چہرہ کا سبب. یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت
جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت. 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود. ایسا نہیں کہ 10 لامحدود درجے کا حسن. حضرت سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی ہیں مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے. اور کتنی افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی انلمیٹڈ. تو حضرت سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کہا بالصلاح کے ہیں، تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھی. وصیامہن، تم عورتوں نے روزے رکھے وہ روزے نہیں رکھتے. صلاتہن وصیامہن وزکاتہن، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا. البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر، چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا. یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے تو چودہ کچھ کالا رنگ نظر آئے نہیں، جیسے وہ بیچاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں. یہ جگہ کہ اصل گانے نظر آ رہا ہے لیکن کوئی پتہ. پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں اب جنشلی کو جوان کے کھانے کے بڑھاپا تو پھر بھی آتا ہے. اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور. اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر. تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر رنگ ہے بغیر خلاف سے، مردوں پہ بھی ڈالے عورتوں پہ بھی ڈالے. لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں نا، تو ہم انلمیٹڈ کو سوچ ہی نہیں سکتے. کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں. کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے. لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے. جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک. سودا کرو اللہ سے. اللہ کی قسم گناہوں کا رستہ دکھوں کے سوا کچھ نہیں، یہ ٹانٹوں کا رستہ ہے. اور میرے رب کی نبی کی کتاب یہ جنت کا راستہ، امن کا راستہ، چین کا راستہ. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا. یہ تاریخ والے بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نمان انسانوں کو اس قبیس نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے. چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر، وہ گریٹ بن گئے. گریٹ تو وہ ہے اس نے اللہ کو پہچانا، اس نے مالک کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا. وہ گریٹ ہے. اللہ سے سونا چند دن کی بات. جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک. اور پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی نہیں، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں. گھروں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی. نیند تو سکم سے آتی، وہاں کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی نیند نہیں. یوں دیکھا تو ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ. اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ. ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھ لیجیے اور مزہ لیں گے. صرف دیکھنے کا مزہ. یہاں بیگم کو 40 سال نہیں، 4 منٹ دیکھو تو بول پڑے کہ خیر ہے کیوں ہے. اور بیگم خامن کو دیکھنے رہی تو کہے گا یا اللہ خیر ہوگا، پتہ نہیں آج بیگم یہ آپ کیوں اٹھی ہوئی ہے. اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ. میرے رب ذوالجلال کی قسم ایسے دیکھنے کا مزہ. اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں. اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس، اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے. وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. وہ کون ہیں؟
محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن دور بن قنوال بن قبی بن عبام بن ناشد بن خزاع بن بلاس بن یدلاس بن طابق بن جعجی بن ناحس بن ماخی بن عیسی بن عقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یسن بن یلحن بن درعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن نامح بن زارق بن سبی بن مزی بن عوض بن عرام بن ویدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نابور بن سروج بن رعوم بن فاتح بن عالب بن اسفق شاہ بن سام بن نوح بن لامد بن بطوشاد بن ادریس بن یلد بن ملدین بن بنعاد من آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آخری نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو۔ پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا، کیونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا۔ مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں۔ یہ جو ناطفہ ہیں نا، میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں۔ یہ گانوں کی دھنوں پہ وہ نعتیں بناتے ہیں، جو صاف اور سطر کے درمیان ہوتی ہیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں۔ اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا، میں نے گانا سننا ہی چھوڑ دیے۔ تو جنید جمشید چونکہ میوزیشین تھا، وہ دھن خود بناتا تھا، لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی۔ ہم تھے حج پر، مکے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار وہ جنید تو نے ایک نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سن۔ ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے پڑھی، ان کو سناؤ تو پھر۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ ماشاء اللہ، اب میں سناؤں؟ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا کیا مثلا، تو میں بھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا سناؤ، ہم دونوں کمرے میں اکیلے۔ میں نے کہا کیسے جانے ہو کیسے لوگ سے جن کے پیار کو پیار ملا۔ وہ پیچھے جا گرا کہ لگا آپ نے پکڑا ہے، مجھے کسی نے نہیں پکڑا آج تک۔ میں نے کہا یہ تو 50s کا گانا ہے، اس وقت تو میں چاہے چھوٹا ہی تھا، یہ میرا حافظہ اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ جو دھن میں نے اس وقت اچھے گانے، برے نہیں اچھے گانے، تو وہ پھر وہ کہنا اچھا فی میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ کیا کہ میں نے ایک دھن بنائی ہے نعت کی، وہ مجھے پکڑ کے دکھا۔ میں نے کہا اگر تو 71 سے پہلے 71 میں نے تبلیغ میں لگا، 71 سے پہلے ہوئی وہ تو میں پکڑ لوں گا، پلاس ہے میرے پاس، اور اگر 71 کے بعد ہوئی تو میں سنیں کوئی نہیں، تو میں کیسے پکڑوں؟ کہنا ٹھیک۔ تو وہ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ اس کی اللہ کی آواز درمیان بھی تھی۔ میں نے کہا جیو کو لا او کیو کیو جیو کوئی لا جیو تو لا، وہ ایسے لیٹ گیا۔ لگا یہ کیسے پکڑ؟ میں نے کہا یہ فلم فن کہاں ہے، تو آواز نور جہاں ہے، اور فلم آیا سزونی پر، اور میکلوڈ روڈ ناسٹین میں نے یہ مووی دیکھی تھی۔ میں نے کہا مولانا اب تجھ سے میں بچ کے ہی رہوں۔ مجھ سے کہنے لگا ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے ہیں، تو تم 4 دن لوگ سننے نہیں بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں جنت کی محفل سناؤں، اللہ سب جنتی مرد عورتوں کو اکٹھا کرے، حوروں کو نہیں، حوریں اپنی جگہ پر ہو، ایمان والے مرد اور سے اللہ کے میدان مسجد میں اکٹھے ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے ایسے لگیں گے جیسے دنیا میں۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا انہیں پانی پلاؤ۔ جب وہ پانی پئیں گے تو انہیں ایسے لگے گا، وہ جو میں نے یوں کر کے دکھایا ہے، انہیں لگے گا جیسے میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں، پھل کھلاؤ۔ پھر پھل آئیں گے تو ان پھلوں کو کھا کے کہیں گے جنت کے پھل تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ
کہیں یہ شاہی دربار ہے، اس کے شایان شان انہیں لباس پہناؤ۔ اب لباس یہ نہیں ہے کہ ابھی قربہ لاؤ تو بنائیں لاؤ، تو ایک نور کی چمک آئے گی اور اگلا لباس غائب ہو جائے گا اور نیا شاہی لباس عورتوں مردوں کے جسم پہ آ جائے گا۔ اب پتہ ہے ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے، یہ میرا کرتا ہے، میرے اوپر وزنی ہو رہا ہے، تھوڑی سی گرمی ہے، اور 100 جوڑوں کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگا۔ اللہ میں سے وزن کی طاقت نکال دے تو اللہ کیا وزن نکال دے گا، تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک تنکا پہنا ہوا۔ جوڑے کتنے ہیں؟ 100۔ اب میں نے کرتا پہنا ہے، بنیاں نظر آ رہی، ان دونوں کی پتہ میں میلی پائی یا نہیں پائی، وہاں ہر آئے اپنا قائد یاد آ گیا لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا۔ 1951 میں تو جب ان کی شیروانی کو کھولا گیا تو نیچے پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ ایسے لیڈروں کو ہماری قوم نے قتل کر، تو 100 جوڑے، ہر جوڑا نظر آئے گا، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے نظر آئے گا۔ اور ان خواتین کو جو اللہ لباس پہنائے گا، ان کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا۔ 3 میل، تمہاری یونیورسٹی 3 میل ہے نہیں ہے نا؟ تمہاری یونیورسٹی سے بھی بڑا ان کا فراق ہوگا جو انہوں نے پہنا ہوا ہو، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، 125 فٹ، اور عورت کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں، اور یہاں تو جوئیں نکلتی ہیں، وہاں موتی ہوں گے، ہیرے ہوں گے، یاقوت ہوں گے، جواہرات ہوں، خوشبو ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا اب ان کو خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی وہ ہمیں خوشبو لگائے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں، تو اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی تھی۔ جب یہ سب مکمل ہو جائے گا پھر میرا اللہ کہے